على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں تصوف کی حقیقت کے بارے میں گزارشات کر رہا تھا کہ تصوف کیا ہے، اس کی دین میں کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلقات کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ تصوف کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف اور شریعت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور امت جو ہے تصوف کے بارے میں امت کا کیا نقطہ نظر رہا ہے۔ سامعین محترم، پہلی بات یہ ہے کہ
تصوف جو ہے وہ کوئی نیا راستہ یا نیا طریقہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور تصوف یہ کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کی حقیقت کو پانا جو ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ شریعت کی حقیقت کو پا لینا تصوف کا پا لینا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تین چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ یعنی یہ لوگ جو شریعت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ شریعت استغفر اللہ کی صرف ظاہر کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ معرفت کی باتیں ہیں، جی آپ نہیں جانتے، آپ تو شریعت والے ہیں۔ دراصل یہ تصوف کے دشمن ہیں اور تصوف کے باغی یہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کی وجہ سے تصوف بدنام ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ حقیقت شریعت کو پا لینے کا نام ہے۔ ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ شریعت اس کا معنی بھی ویسے راستہ ہوتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ شاہ جی کیا جو شاہ جی اس تو مرشد تشریف ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج بنایا، تو یہ بھی راستہ ہے۔ طریقت کا جو لفظ ہے نا، یہ طریق سے نکلا ہے، اور طریق بھی راستے کو کہتے ہیں۔ جو بندے حج عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے دیکھا چھوٹے کہ الطریق، راستہ دو، راستہ دو۔ اور حقیقت جو ہے وہ حق سے نکلا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پا لینا۔ ہم ان تینوں میں ربط یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، بندہ نماز پڑھے، یہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، بندہ روزہ رکھے، یہ شریعت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ جب اصطلاح میں آئیں گے تو پھر ان کا مفہوم بدل جائے گا۔ طریقت یہ ہے کہ شریعت کی جو روح ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا۔ شریعت کی روح اور شریعت کا جو مغز ہے نا، اس کو پانے کی کوشش کرنا، اسے عرف میں طریقت کہا جاتا ہے یا تصوف میں طریقت کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز میں ایک قیام ہے، نماز کے فرائض میں قیام، ایک قرات ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے۔ یہ چیزیں نماز کے فرائض ہیں، یہ شریعت ہے۔ اب قیام جو ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی ورزش کا نام نہیں ہے۔ نماز میں ایک پہلو ورزش کا ہے، لیکن وہ مقصود بذات نہیں ہے، وہ ثانوی چیز ہے، وہ ثانوی چیز۔ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ ورزش کا پہلو ہوتا ہے، حج میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، لیکن وہ مقصود بذات نہیں ہوتا۔ مقصود بذات اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ قیام کی حقیقت کیا ہے؟ کہ بندہ جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو نا، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں گا۔ یہ اس کی روح ہے۔ اس طرح قرات ہے، قرات کا ایک ظاہری حکم ہے کہ آپ اتنی قرات کریں گے، ان رکعتوں میں کریں گے، یہ شریعت ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے
تو بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب سے چپکے باتیں کر رہا ہوں. مجھے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے راستہ دکھا دے. اس طرح رکوع جھکنا ہے. بندہ جب جھکے نا رکوع میں تو وہ یہ سمجھے کہ پہلے جو کچھ بھی ہو گیا نا، مجھ سے سستی کوتاہی ہو گئی میرے مالک، اب میں جھک گیا ہوں تیرے حکم کے سامنے اور میں جھکا ہی رہوں گا. اور جو سجدہ ہے یہ ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں نمازی کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان قدموں سے پاک ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ جب ایک بندہ قیام کیا اس نے، تو اس نے شریعت پہ عمل کیا، اور جب اس نے یہ کیفیت پانے کی کوشش کی کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہو کہ جیسے میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں. اور جب اس نے تلاوت کی تو وہ یہ کوشش کرے کہ مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو کہ جب میں قرات کرتا ہوں تو میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں. کوشش کرنا اس کو طریقت کہا جاتا ہے. طریقت کوئی شریعت کے مقابلے میں چیز نہیں ہے. طریقت جو ہے نا وہ شریعت کا ہی ایک مرحلہ ہے، سمجھے نا. دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی کام ہے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا. یہاں پر ایک چھوٹی سی دکان بندہ بناتا ہے نا، بندے کو پتہ ہے اگر میں نے پنکچویلٹی نہ دکھائی تو دکان میری نہیں چلے گی. وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اس کا دشمن بھی اس کی دکان پہ، اگر وہ واقعی دکاندار ہے، اس کا دشمن بھی آ جائے نا، اس کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا ہے. جو دکاندار ہوتا ہے نا وہ گاہک کو اپنا رزق سمجھتا ہے، وہ گاہک کو اپنا رزق سمجھتا ہے. وہ کبھی بھی اس سے مس بیہیو نہیں کرتا. جو اصل دکاندار ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، وہ ہر کام کے لیے کوشش کی جاتی ہے. تو شریعت کی حقیقت کو پانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. تو پہلی چیز تو احساس ہے نا، احساس کہ بندہ احساس تو کرے کہ مجھ پر حقیقت کا راستہ نہیں کھل رہا. بندہ احساس تو کرے کہ میری نمازیں جو ہیں وہ کیفیت سے خالی ہیں. آج صبح میں نے کسی صوفی کا قول پڑھا تھا، کل پڑھا تھا. اس نے کہا جس کی عبادت نے اسے دنیا میں مزہ نہیں دیا وہ آخرت میں اسے کیا دے گی. حالانکہ کیفیت مقصود نہیں ہے، میں آخر میں عرض کروں گا یہ مقصود عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کی وہ عبادت کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ طریقت ہے میرے بھائی. اور حقیقت کیا ہے کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا. اور جب وہ قرآن کریم کی اس نے تلاوت کی تو اس نے محسوس کیا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہوں. جس بندے نے اس درجے کو پا لیا ہے اس نے حقیقت کو پا لیا ہے. مثلا اتحیات میں جو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں ہم، اس پر اہل تصوف میں اور اہل معرفت نے لکھا، وہ کہتے ہیں بندہ بیٹھ گیا اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے عاجزی کے تینوں مرحلے طے کر لیے. عاجزی کے 3 مرحلے، یا تو بندہ کسی کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کا جی نہ بھرے پھر وہ جھک جاتا ہے، اگر پھر بھی جی نہ بھرے پھر وہ اس کے قدموں میں ہاتھ لگاتا ہے. اس نے قیام رکوع سجدہ تینوں کو کر لیا. جب اس نے عاجزی کے 3 مرحلے کر لیے نا،
اب اسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اذن مل گیا، وہ بیٹھ گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اس نے کہا السلام علیکم التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مالک میری بطنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری جانی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، اس نے یہ کہا۔ پھر اس نے دیکھا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ، پھر بندے نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ پھر بندے نے یہ سوچا کہ ان کے صدقے میں تو مجھے یہ چیز ملی ہے۔ پھر وہ مخاطب ہوا سرکار کی طرف، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے فقہا نے کہا، فقہا نے، یہ میں دیوبندی بریلوی صدا کی بات نہیں کر رہا، فقہا نے، علامہ شامی نے کہا کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے نا بندہ تو اس کو چاہیے کہ وہ انشاء کی نیت کرے، فقط حقائق کی نیت نہ کرے۔ وَيَنبَغِي بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنشَاء لَا مُجَرِّدَ الْحِكَایَہ، اسے چاہیے کہ انشاء کی نیت کرے، حقائق کی نہیں۔ حقائق کیا ہے؟ جیسے عام بندے سوچ لیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے سرکار نے معراج میں پڑھا تھا تو ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، نہیں، یہ حقائق ہے۔ انشاء یہ ہے مخاطب کر کے پڑھنا۔ اللہ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ کیفیات ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور امام غزالی کہتے ہیں وَاحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، جب جہاں پہنچے نا تو یہ پورا تصور جمع کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور پھر کہا کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے۔ حقیقت شریعت سے دوری کا نام نہیں ہے۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ میرے بھائی جس طریقے سے کسی بے عمل مسلمان کو دیکھ کے اسلام کے اصول نہیں بن سکتے، لاجیکلی بات ہے نا۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی مسلمان کو دیکھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہ کہے جی اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولا کرو، کوئی تک بنتا ہے اس کی، اس بات کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اگر اس نے اسلام کو سمجھنا تھا تو یا اسلام کی بنیادی کتب کو پڑھتا، یا پھر اسلام کی مسلمہ شخصیات کو دیکھتا، وہ صحابہ کرام کو دیکھتا، وہ اہل بیت اعظام کو دیکھتا، وہ مقربین الہی کو دیکھتا، پھر وہ سمجھتا کہ اسلام کیا ہے۔ اور یہ جو مقربین الہی ہیں یہ تو چلتے پھرتے اسلام کی زندہ تصویر بن جاتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اسے چاہیے تھا یا امہات الکتب کو دیکھتا یا مسلمہ شخصیات کو دیکھتا۔ بھائی اگر تو نے تصوف دیکھنا ہے نا، ان نفس پرستوں کو مت دیکھ جو تصوف کے نام پہ اپنی دنیا داری چمکاتے ہیں۔ اگر تصوف کو دیکھنا ہے تو پیر مہر علی شاہ کو دیکھ، حضرت خواجہ اجمیری کو دیکھ، حضرت داتا حجویری کو دیکھ، بابا فرید کو دیکھ، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ، معین الدین اجمیری کو دیکھ، اور شیخ سرہند کو دیکھ، تجھے پتہ چلے گا تصوف کہتے کس کو ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تم جاہل بندوں کو دیکھ کے آگے اس سے تصوف کے اصول اس سے مستنبط کرتے رہتے ہو۔ اب دیکھیے حضرت مجدد الافسانی چھوٹا بندہ نہیں ہے، مجدد الافسانی بہت بڑا بندہ ہے، جو حال اور کال کا پیکر ہے، حال اور کال کا پیکر تمام ہے مجدد الافسانی۔ اگر عقائد کو درست کرنا ہے تو مجدد پاک کو پڑھو،
اعمال کو درست کرنا ہے تو مجدد پاک کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گا کہ تصوف کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 رکن ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت اور طریقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ او بھائی کوئی نماز ہوگی تو اس میں روح آئے گی نا، کوئی سجدہ ہوگا تو اس میں حقیقت آئے گی نا، سجدہ ہی نہیں ہوگا تو سجدے کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں، معاف کیجئے، طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی خادم ہیں، شریعت مخدوم ہے ان کی۔ اگر یہ تو ممکن ہے کہ شریعت پائی جائے، طریقت اور حقیقت نہ پائی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقت پائی جائے اور شریعت نہ پائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت بنیاد ہے، شریعت مخدوم ہے ہر چیز کی۔ آپ کبھی اللہ وقت، ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سینہ بسینہ علم کے رسیہ لوگ، انہیں کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ زیادہ تر اجتہاد سے کام لیتے ہیں، اجتہاد سے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک پاؤ اجتہاد کرنے کے لیے پہلے 2 من سٹڈی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے گمراہیاں پھیل، آپ کسی صوفی کو پڑھیں تو صحیح، صوفیہ نے کہا ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے، اور جو بندہ کہتا ہے ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، وہ کسی نے حضرت جنید بغدادی سے کہا تھا، باقی بستامی سے، کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں، ہمیں اب عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا پہنچ تو گئے ہیں لیکن دوزخ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ کسی تصوف میں اس کا ادنا درجے کا کنسپٹ بھی نہیں ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے نا، صوفی شریعت کی روح کو پاتا ہے، صوفی شریعت کی روح کو پاتا ہے، اور تصوف جو ہے یہ رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، تصوف بڑے بڑے جملے بولنے کا نام نہیں ہے، تصوف شریعت کی حقیقت کو پا لینے کا نام ہے۔ اب صوفیہ کو دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پیر پیراں، شہنشاہ بغداد، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث پیاسا تیرا۔ فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لہ الشریعہ فہی زندک، اور یہی بات حضرت مجدد پاک نے بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت، یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ حقیقت کا دعویٰ ہوگا۔ یاد رکھنا، جو جس چیز کو حقیقت کہا جائے گا نا شریعت کو چھوڑ کے، وہ حقیقت نہیں ہوگی، وہ شیطانی وسوسہ ہوگا، لیکن وہ اسے حقیقت کہتا ہے، علی سبیل المخاطب، علی زام المخاطب۔ آپ فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لہ الشریعہ فہی زندک، ہر وہ حقیقت جس کی صداقت کی گواہی شریعت نہ دے وہ زندگی ہے، وہ لادینی ہے۔ اور حضرت شاہ نصیر الدین نے فرمایا تھا، نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کمال کی بات فرمائی، نصیر الدین دہلوی، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، فرمایا مشرب پیر حجت نمی شوت، دلیل از کتاب و سنت می باید۔ جب شریعت کی بات ہوگی نا، دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، ایکچولی بندہ سہل پسند ہے، یہ وہاں جاتا ہے یہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، یعنی یہ بندے کی کمزوری ہے کہ وہ ہے نا، قرآن کریم میں مشرکین اور سرداروں کا ایک تذکرہ ہے
کہ قیامت کے دن وہ سرداروں کی بات مانتے تھے تو وہ کہیں گے پروردگار عالم کے جو سردار تھے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں دگنا عذاب دے۔ تو سردار کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہیں، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں بتا رہا، سردار کہیں گے ہمارے پاس تمہیں گمراہ کرنے کی کوئی طاقت تو نہیں تھی نا، صرف بات یہ تھی کہ ہماری باتیں تمہاری خواہشات کے مطابق تھی، انبیاء کی باتیں تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تم نے نبیوں کی بات کو چھوڑ دیا، ہماری باتوں کو مان لیا۔ یہ ہے اصل، یہ ہے نفسیاتی مرض۔ بندہ کہتا ہے جی وہ فلاں بزرگ تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لہذا میں بھی نہیں پڑھتا۔ او بھائی، او خدا کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی بندہ ہوش حواس میں ہو، کوئی مجذوب ہو تو الگ بات ہے۔ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت منصور بن حلاج کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں میں ان سے حسن عقیدت رکھتا ہوں لیکن میں ان کی اقتدا نہیں کرتا کیونکہ وہ مغلوب الحال تھے۔ اگر کوئی بندہ مغلوب الحال ہو جائے نا، مجذوب جس کو کہتے ہیں، ہو جائے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کا رب کا معاملہ ہے، بشرطے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کاموں میں بڑا تیز ہو اور نماز کے وقت مجذوب بن جائے، ایسا نہ ہو۔ وہ پھر مجھے وہ مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کے ایک تھے، پاس والے گاؤں، کہتے ہیں وہ میں ایک دربار پہ گیا تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا جو پیر صاحب تھے وہ نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے کہا ہماری نماز مدینے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تھوڑے سا وقت گزرا تو 4-5 کلو آٹا گوندنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یا اس نے کسی کو کہا بھی گوندو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا روٹی نہیں کھانی۔ میں نے کہا نماز مدینے روٹیاں یہاں، یا تو اس مقام پہ پہنچ جانا روٹیاں بھی مدینے میں کھاؤ، پھر تو کی بات اور ہے۔ تو جب تک ایک بندے کے حواس قائم ہیں اس وقت تک وہ شریعت سے اسے کوئی خلاصی نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جو بندہ اس کے خلاف کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے، افترا باندھتا ہے، وہ تصوف پر مجذوبیت حق ہے، ہم مجذوبیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن مجذوب واجب الاتباع نہیں ہوتا، واجب الاتباع مجذوب نہیں ہوتا۔ پیروی ہم نے دیکھیں، ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا سرکار مدینہ کی نسبت سے مانا ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے سرکار کی وساطت سے مانا ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے خلاف چلتا ہے، ہم اور وہ ہوش و آواز میں ہے، ہم اسے ولایت کے کسی مقام پہ فائز نہیں سمجھتے، یہ کوئی تصوف میں اس کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں در راہ حق ہیچ مقام نیست کہ رکن از ارکان خدمت برخیزد۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسا گروہ ہے، اللہ ان پہ لعنت کرے، تو کہتے ہیں اتنی عبادت کرو کہ پھر تمہیں عبادت کی احتیاج نہ رہے، اتنی عبادت کرو کہ تم ولایت کے درجے کو پالو اور پھر تمہیں عبادت کی احتیاج نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت درجات پانے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت تو مولا کے سامنے عاجزی کے لیے کی جاتی ہے، مولا کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے بندہ جو بھی نظریہ اپنائے اسے پرکھے سرکار مدینہ کی سنت پر۔
اسے پرکھے صحابہ و اہل بیت کی سنت پر. تم نے کوئی زیادہ عبادت کر لی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آخر دم تک نمازیں ادا فرماتے رہے. امام حسن امام حسین آخر دم تک نمازیں ادا فرماتے رہے. تم نے کون سا مقام پا لیا ہے جناب؟ تم کو ہم عبادت سے مستغنی ہو گئے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ در راہ حق ہیچ مقام نیست کہ رکن از ارکان خدمت برخیزت، کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی ایسا مقام نہیں آتا یہاں شریعت کا کوئی رکن بندے سے ساقط ہو جاتا ہو. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ جو شریعت ہے نا، شریعت وہ طریقت کی بنیاد ہے، وہ حقیقت کی بنیاد ہے، ورنہ بڑے بڑے نازک مرحلے آتے ہیں. یہاں پہ پرکھ اور پیمانہ شریعت بنتی ہے. کوئی تو بندے کے پاس کسبٹی ہو نا. آپ نے ایک بات کو پرکھنا ہے کہ جناب آپ ایک بات کہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کوئی بندہ کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، بھی خواب تو کوئی کسبٹی نہیں ہے. تو نے خواب کچھ دیکھا ہے، دوسرے نے کوئی دیکھا ہے. تو نے خواب ایک دیکھا ہے، دوسرے نے کوئی دیکھا ہے. کسبٹی تو کچھ تو ہوگا نا. وہ کسبٹی کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ صوفی کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسری ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے، اور وہ سارے مراحل ان کی روشنی میں طے کرتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے. گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے پیمانے پہ پرکھتا رہے. کبھی کبھی یہاں پر شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی ہیں. وہ مقام ہوتا ہے یہاں شریعت کو کسوٹی بنایا جاتا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اہل تصوف کے نزدیک شریعت پہلا قدم ہے، طریقت اس کا ثمرہ ہے اور حقیقت اس کا ثمرہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کا نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ نے فرمایا تھا، میں نے پہلے بھی پڑھا کہ مشرب پیر حجت نمی شود دلیل اس کتاب و سنت بھی باید. دیکھیے سامعین محترم، میں یہاں پہ ایک اور حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں. وہ یہ ہے کہ چلے میں ذرا کھول کے بات کر لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک پروگرام تھا علامہ اقبال کے بارے میں. اب جو بھی مقرر جاتا تھا نا، وہ علامہ اقبال کے عشق رسول کا تذکرہ ضرور کرتا تھا. اور سچ یہ ہے کہ عشق نبوی میں یہاں اقبال پہنچا ہے نا، اسے سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. خیر، بعد میں ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے سوال کر دیا. اس نے کہا جناب دیکھو، جو بندہ بھی جو بھی مقرر آیا ہے اس نے کہا جی کہ اقبال عاشق رسول تھے. اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی، داڑھی نہیں تھی. اچھا، اب جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ اپنے فلسفے بیان کرنے لگے کہ وہ ایک ظاہر کی شریعت ہوتی ہے، ایک باطن کی شریعت ہوتی ہے، یہ وہ. تو میں نے عرض کیا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں. ان کا بولیے. میں نے کہا سر دیکھیں، ہم نے پیروی کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عشق مصطفی کا معیار ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں، علامہ اقبال نہیں ہے. علامہ اقبال نہیں ہے. اس کا معیار صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اکابرین امت ہیں. ایک بات.
دوسری بات یہ ہے ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے میں کوئی کمی ہوتی ہے. کس بندے میں ہم میں سے کمی نہیں ہے جی؟ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے. ہر بندے میں ہوتا. کیوں؟ بندے میں ایک کمی ہوتی ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو اسے کور کر دیتا ہے، لیکن وہ کمی ہی رہتی ہے. مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، وہ کمی ہی رہتی ہے. میں نے مثال دی، میں نے کہا ادھر ایک بزرگ تھے سائیں فضل الدین، حقہ بڑا پیتے تھے. کوئی مولوی صاحب گئے تو کہنے لگے، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت حقہ نہ پیا کرے. پوچھا بھائی کیوں نہ پئیں؟ کہنے لگے کہ حقہ پینے والے کے منہ سے جو بو آتی نا، اسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت بھی، میں مطلب یہ بات ملتی بھی ہے کہ سرکار نے ایک سے فرمایا تھا کہ تمہارے منہ سے حقی بو آ رہی. وہ اپنے درجات ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ جو تھے نا سائیں فضل الدین، وہ فرمانے لگے مولوی صاحب آپ تو حقہ نہیں پیتے نا؟ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں پیتا. کہنے لگے ایمان سے کہنا تمہیں کتنی مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی ابھی تک تو نہیں ہوئی. کہنے لگے اس فقیر کی کوئی رات کبھی خالی نہیں گئی. میں نے کہا اب بات کو سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے حقہ پینا کوئی ثواب کا کام ہے. حقہ پینا تو جو ہے وہ ہے، لیکن کوئی دوسرا کام ہے جو اس کو کور کر کے اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. اگر ایک بندے میں کوئی شرعی عیب ہے تو اسے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. نہ جانے اس کی کوئی عبادت میرے رب کو اور کتنی پسند ہو، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا ہو، لیکن شریعت کا حکم اس سے ساقط نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا. اس چیز میں فالو نہیں کرنا. فالو ہم نے شریعت کو کرنا ہے، لیکن کسی کو حقیر نہیں جاننا. یہ میرا رب ہی جانتا ہے اسے جبے والا پسند ہے یا اسے ٹائی والا پسند ہے. یہ میرا مولا ہی جانتا ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے. سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ عرض کروں، یعنی اس سے آپ یہ بات سمجھ لیں، میں نے جو عرض کرنے کی کوشش کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ اگر ایک بندہ اس میں کوئی شرعی عیب ہے تو وہ عیب درست نہیں ہو جائے گا، وہ رہے گا. لیکن ہمیں اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے. نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا رتبہ ہے. یہ تصوف کی تعلیمات ہیں بھائی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، لوگو ہر کسی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا کرو. اگر بچہ ہو نا، بچہ، اسے بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو اور یہ سوچو کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس نے وہ گناہ نہیں کیے جو میں نے کیے ہیں. اگر وہ بڑا ہو اسے بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو اور یہ سمجھو کہ بھئی اسے اللہ کی بندگی کا جو ٹائم ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا. اگر وہ عالم ہے اسے بھی بہتر سمجھو اور یہ سوچو اللہ نے جو علم اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا. اگر وہ جاہل ہے تو اسے بھی اپنے سے بہتر سمجھو. جو میں مارنی آسان کام نہیں ہوتا. ایک صوفی تھے، وہ اپنے مرید کی نا تربیت کر رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، بر صغیر کا مشہور بندہ تھا. وہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، انہوں نے کہا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ دال ڈال لو اور پیچھے جوتوں میں بیٹھ کے کھاؤ. انہوں نے دال ڈالی، بہت بڑے عالم تھے، دال ڈالی اور پیچھے بھاگے کھانے لگ گئے. کہنے لگے حضور آپ کی عنایت ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے کی ہمیں شرف مل گیا، ہم آپ کی عنایت ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا مبارک ہو، ذکر کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. آج میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا، اس نے کہا جس کا دین دیکھنا ہو اس کی دنیا دیکھا کرو. ہائے ہائے، جس کا دین دیکھنا ہو اس کی دنیا دیکھا کرو. جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کا دین اچھا ہوگا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف جو ہے نا، تصوف یہ شریعت کے مخالف کوئی چیز نہیں ہے. کوئی صوفی شریعت کے خلاف نہیں چلے گا. اور دیکھیے تصوف کی انتہا کیا ہے، اس کو ذرا اور پوائنٹ آف ویو سے لیں. دل کی صفا، قد افلح من زکاہا، جس نے دل کو صاف کر لیا، دل کا تزکیہ، دل کی صفا تصوف کی بنیاد ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ لوگوں، صرف دل کی صفا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ دل کی صفا شریعت کی روشنی میں ہو. کہتے ہیں دل تو ہندوؤں کے بھی صاف ہو جاتے ہیں چلے کرنے سے. مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جیسے ایک شیشہ ہے، اب شیشے پر گندگی لگ گئی، اسے صاف کرنا ہے. شیشہ پانی سے بھی صاف ہو سکتا ہے اور شیشہ پیشاب سے بھی صاف ہو سکتا ہے. گندگی تو اتر جائے گی نا جی. شیشے پر تو پیشاب سے دھوئیں گے وہ تو گندگی اتر جائے گی، جو نظر آ رہی تھی مادی گندگی صاف تو ہو گیا، لیکن حقیقت میں صاف نہیں ہوا. فرماتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ خرقی عادت چیزیں یہ کسی کو بھی مل سکتی ہیں. خدا را یہ ولایت کی نشانی نہیں ہوتی. صوفیاء کرامت کو علامت نہیں کہتے ولایت کی. صوفیہ کہتے ہیں کہ ولایت کی علامت شریعت پر استقامت ہے. کرامت کیا ہے؟ خرق عادت چیز ہے، وہ نیک کو بھی مل جاتی ہے، بد کو بھی مل جاتی ہے. جب جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. تو جادوگروں نے بھی تو اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا نا. جب حضرت خواجہ اجمیری کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے تو جادوگر بھی تو فضا میں اڑنے لگے تھے نا. یہ معیار نہیں ہوتا، اس کو استدراج کہتے ہیں. اگر خرق عادت چیز کا اظہار کسی پابند شریعت سے ہو تو کرامت ہے، نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور اگر کسی سرکش اور باغی سے ہو تو استدراج ہے. یہ کمال نہیں ہے، کمال شریعت پہ عمل کرنا ہے. وہ بندہ گیا تھا نا حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں. وہ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے، وہ پیر ہے ویسے، اچھا سنجیدہ آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ مریدوں کا خیال ہے کہ اب ہم بس مرید ہو گئے ہیں، اب ہماری بخشش جی پیر صاحب کے ذمے ہے، ہماری نمازیں بھی پیر صاحب کے ذمے ہیں، ہمارا سب کچھ اب پیر صاحب کے ذمے ہی ہے. تو کوئی ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے. اب دیکھیے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی تب مانی جائے گی جب شریعت کی روشنی میں کی جائے گی. حضرت جنید بغدادی کے پاس وہ بندہ گیا، وہ تو گیا تھا کہ کوئی بڑی بڑی کرامتیں دیکھوں گا، بڑی بڑی وہ کوئی چیزیں مجھے دکھائیں گے. چند دن وہاں ٹھہرا اور جب واپس آنے لگا آپ نے فرمایا ابھی کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ آپ نے کوئی بات بیان نہیں کی. کہنے لگا حضرت آیا تو تھا، آپ کو ولی سمجھ کے کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا میرا کوئی کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اس سے بڑی فقیر کے نزدیک کرامت کوئی نہیں ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ شریعت پہ استقامت اختیار کرنا یہ کرامت سے بڑی کرامت ہے. حضرت گیسو دراز کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا یا حاکم تھا، وہ حضرت گیسو دراز جو تھے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے بدگمان تھا، کیونکہ بندے یہ صرف خرق عادت چیز کو کرامت سمجھتے ہیں. انہیں نہیں پتا قرآن کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، سنت کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، شریعت کی لذتیں کیا ہوتی ہیں. تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ آپ کے پاس آیا تو اس کے دل میں آپ نے اس کے سامنے نا کچھ سیب رکھے
اب اس نے کہا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر سب سے اعلیٰ جو سیب ہے نا وہ حضرت اٹھا کے مجھے دے دیں تو پھر میں مانوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں، جو بندہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ طلب حق کے لیے کرتا ہے نا اس کو وہ کچھ نہ کچھ دکھا بھی دیتے ہیں، اور جو بندہ صرف ضد کے لیے کرتا ہے اس کو کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ یقین جانیے یہاں دامن ان کا بھرا جاتا ہے جو دامن مراد پھیلاتے ہیں، منزل ان کو ملتی ہے جو چلتے ہیں۔ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، کچھ نہیں ملتا انہیں۔ جس بندے کی طلب صادق ہوگی اسے فیض ملے گا، جس کی طلب صادق نہیں ہوگی وہ بارگاہ نبوت سے بھی خالی آ جائے گا۔ طلب کی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ بادشاہ دل میں، یعنی اگر میں جو دل میں سوچا ہے نا وہ مجھے دے دے اٹھا کے سیب، پھر تو کوئی بات ہوگی، ورنہ نہیں۔ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم ایک شہر میں گئے، وہاں ایک مداری کر رہا تھا، اس نے ایک گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے کوئی چیز ایک بندے کو پکڑا دی۔ پٹی باندھنے کے بعد بندہ مجمع میں گم ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ گدھا اس بندے کے پاس چلا جائے گا جس کے پاس وہ چیز ہے۔ کہتے ہیں وہ گدھا چلتا چلتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کی بات مانے تو مقام اس گدھے جیسا ہو جاتا ہے، اگر اس طرف نہ آئے تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات فرما کے سیب بڑا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ خدا را صوفیاء کے معیار استقامت ہیں، شریعت پر استقامت۔ حضرت داتا حضور کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بندے سے ملنے کے لیے گئے اور محض کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے جانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس سے بھی بڑی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ وہ گئے، فرماتے ہیں وہ جو بندہ تھا نا وہ گھر سے نکل کے آیا اور اس نے مسجد میں تھوک دیا۔ ہاں تھوک دیا۔ وہ اسے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے۔ فرمانے لگے کہ جو یار کے گھر کا ادب نہیں جانتا وہ ولی کیسا ہوگا۔ فرماتے ہیں رات کو مجھے سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو یزید اللہ تمہیں برکتیں دے۔ فرماتے ہیں اس رات مجھے وہ مقامات دے دیے گئے جو تم دیکھ رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس نے بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، تو فرمایا اسے ہماری مجلس سے دور کر دو، جو یار کے گھر میں جانے کا ادب نہیں جانتا وہ ہماری مجلس میں کیسے آئے گا۔ تم نے کہاں سے سمجھ لیا ہے جناب کہ تصوف ایک متوازی دین ہے؟ صوفیاء نے ہی تو دین پھیلایا ہے، تم نے تو صرف بے یقینی پیدا کی ہے، تم نے تو صرف لوگوں کو شک میں مبتلا کیا ہے، تم نے تو دین کے نام پہ فساد پیدا کیے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے تو یا میرے بابا اجمیری نے کیا ہے یا میرے بابا حجیری نے کیا ہے۔ تم نے کیا ہے، کتنوں کو مسلمان کیا تم نے؟ کبھی سوچا اپنی کوششوں پر، اپنی کاوشوں پر؟ سامعین محترم میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب میں یہ بات عرض کروں کہ صوفیاء جو ہے نا وہ تصوف کا مقصد کیا لیتے ہیں؟ تو وقت کم ہو رہ گیا، میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ حضرت داتا فرماتے ہیں کہ من زاد فی الخلق زاد علیک فی التصوف، کہ جس بندے کے اخلاق تجھ سے بہتر ہیں وہ تجھ سے بڑا صوفی ہے۔ جس کے اخلاق تجھ سے بہتر ہے نا وہ تجھ سے بڑا صوفی ہے۔
اور جو اخلاق ہے نا، یہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اور حضرت جو نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی آپ تعریف سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اجمالی معاملہ تفصیلی ہو جائے، اجمالی معاملہ تفصیلی ہو جائے اور استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے، ترجمہ میں کرتا ہوں، پہلے میں الفاظ تو پڑھ لوں نا، اور استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے تصوف عطا کر دیا ہے، تصوف عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، اجمالی معاملہ تفصیلی ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندے نے مانا کہ فرشتے ہیں، اور جب اللہ اسے وہ آنکھ دے دے کہ وہ فرشتوں کو جلوہ گر دیکھ لے تو یہ تفصیلی ہو گیا ہے۔ استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کو بندہ استدلال سے مانتا ہے نا، اللہ سارے پردے ہٹا دے اس کے سامنے سے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ گفت دین عامیاں گفتم شنید، گفت دین عامیاں گفتم شنید، گفت دین عارفاں گفتم کے دید۔ اللہ، اس نے مجھے کہا کہ عام لوگوں کا دین کیا ہے، میں نے کہا سن کے ماننا۔ اس نے کہا عارفوں کا دین کیا ہے، میں نے کہا دیکھ کے ماننا۔ بندہ جو استدلال سے مانتا ہے، صوفی وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل۔ دلیل بڑی طاقت ہے، لیکن ایک مقام آتا ہے جب دلیل حجاب بن جاتی ہے۔ اور پھر اگلی بات میں یہ عرض کروں، امام غزالی بھی یہیں پہنچے تھے، المنقذ من الدلال ان کی پڑھیے، وہ کہتے تھے عام بندہ جو کچھ دلیل سے مانتا ہے نا، صوفی اس کو مشاہدہ کر کے اسے مانتا ہے، صوفی اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بہت سی اس پہ شواہد ہیں۔ اب سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ جب ایک بندہ تصوف کے راستے پر چلے گا، اس کا مقصود یہ نہیں ہوگا کہ میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں، لیکن جس کی بندگی کو مولا قبول کر لیتا ہے، میرا خدا اسے کیفیتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حارثہ تھے نا سرکار کے صحابی، آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا آقا میں نے صبح کی مؤمنن کاملہ، کامل مومن کی حیثیت سے۔ فرمایا ہر بندے کے ایمان کی ایک حقیقت ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا میری نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو گئے۔ میں نے اوپر دیکھا، مجھے اہل جنت میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، میں نے نیچے دیکھا، مجھے دوزخ میں جلتے ہوئے نظر آئے۔ سرکار نے فرمایا فذالک والتزم، یہ حقیقت ہے، اسے لازم پکڑنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ مقصود عبادت نہیں ہوتی، مقصود عبادت صرف میرے رب کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، صرف میرے رب کی بندگی ہو۔ وہ بات آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بندہ ذکر کی مجلس میں چلا گیا، جب واپس آیا تو اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ لوگوں نے کہا تمہارے بدن سے خوشبو کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ہم ذکر کی مجلس میں گئے تھے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی گئے، ان کے بدن سے خوشبو نہیں آئی۔ واپس انہوں نے کہا ہمارے بدن سے تو خوشبو نہیں آئی۔ اس نے کہا خوشبو اس کے بدن سے نہیں آتی جو خوشبو لینے کے لیے جاتے ہیں، خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے جو مولا کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، باقی باتیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے